أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اہل کتاب کیوں چھپاتے ہو، خلط ملط کرتے ہو اس حق کو جو آسمان سے نازل ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے سلسلے میں، بالباطل اس باطل کے ساتھ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق اللہ کی جانب سے ہے. یہ مسئلہ گزر گیا تھا. اب ایک مسئلہ ان کی مکاری، دین سے جلن تو ان کو ہے، کہتے ہیں یار وہ بھرتی ہوتے ہیں مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، صبح کو آج شرکت کرتے ہیں، یار چلو آگے مسلمان ہو گئے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور پھر محمد کی مجلس میں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر، اور شام کے ٹائم پہ، شام سے مراد یہ ہے کہ ایک دو دن ہو گئے جیسے آج، اور 2 دن کے بعد یہ دن یا صبح یا شام کو کہیں گے یار اس دن میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہم تو شامل تو ہو گئے، لیکن مسلمانوں میں گھس کر کے پھر مسلمانوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے کہ اس دین میں کوئی مزہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مزہ نہیں آ رہا، اس سے تو ہمارا اپنا دین اچھا ہے. تو جو ہمارے باقی یہودی ہیں ان کی بھی تسلی ہوگی، اور مسلمانوں میں سے بہت سے شکار ہو جائیں گے ہمارے پاس. آیا سمجھ میں نے عرض کیا کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی جہاں پر مولویوں کی اور مدرسین کی آپس میں چپکلش ہوتی ہے تو وہ ان کے خاص چمچے ہوتے ہیں. الچماچم موجودون دائما، چماچم ہر زمانے میں ہوتے. تو چمچے کو کہتے ہیں کہ بھئی 6-7 چمچے آپ فلاں کے درس میں جاؤ، 2 ہفتہ وہاں رہو، 2 ہفتے کے بعد پھر وہاں کی طلبہ میں اس بات کو پھیلاؤ کہ یار اس ادارے کا نام تو بہت سنا تھا، مولوی کا نام بہت تو سنا تھا، لیکن مزہ نہیں آیا، اس سے تو ہمارے وہ استاد وہ تو غضب کا ہے، لہذا آپ واپس آ جاؤ، اور وہ دوسرے طلبہ بھی آ جائیں گے. یار یہ تو عجیب بات ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ چلتا تھا اور چل بھی گیا ہے اور چل بھی رہا ہے اور چلتا رہے گا. آیا سمجھ میں؟ یہ سلسلہ ہے. یہ بھی خبیث اس طریقہ پر کرتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ آگے پھر ایک مسئلہ، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس قرآن پر، انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ، وکفروا بہ، اور اس قرآن کا انکار کرو آخر النہار، آخر النہار، یہ اس لیے لعلہم یرجعون، تمہارے رجوع کو دیکھ کر کے وہ بھی رجوع کرے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ایک مکاری یہ کر لو، دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ بھئی تمہارا مذہب مسلمانوں کا وہ ٹھیک ہے، نہیں کہنا، کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طرح دل کھول کر کے دشمنوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتے. قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. آپ دیکھیں گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت رکھنے والے مشرکین اور یہودی ہے، اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تر آپ پائیں گے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قریب تر سب سے زیادہ، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہیں نصارہ ہے. نصارہ ہمارے قریب ہے، وہ کھلے دل کے مالک ہیں، نرم دل لوگ ہیں. پھر آگے دیکھو قرآن نے کیسے خوبی کا اعتراف کیا. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں علماء اور ان میں راہبین ہے، علماء اور راہب ہے عیسائیوں کے اندر، اور ایک بڑی خوبی ان کے اندر ہے عیسائیوں میں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں تکبر نہیں ہے. یہ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کسی کی خوبی کو جو ہے نا، میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے سانپوں کو لوگ مکد کے نیچے اس طرح مسل کر کے وہ کرتے ہیں. قرآن کسی کی خوبی کو چھپاتا نہیں ہے.
سمجھتے ہیں؟ اور آپ سے بھی میری گزارش یہی ہے، وہ کیا ہے؟ والمنصف من اغتفر قلیل خطأ المرء فی کثیر ثوابہ، یہ بہترین ضابطہ ہے عملوں کو۔ المنصف من اغتفر قلیل خطأ المرء فی کثیر ثوابہ، اصل انصاف والا انسان وہ ہے جو دوسروں کی تھوڑی غلطیوں کو اس کے زیادہ خوبیوں کے درمیان میں دفن کر دے، چھپا ڈالے۔ یہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی ضابطے کے مطابق ان میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ آپ کا وزن کیا ہوگا؟ 50-60۔ میرا وزن 95 کلو ہے، 90 کلو ہے، سمجھے؟ ہر بندہ 60-70 60-70 60-70، اس میں گوشت ہڈی خون، اس کا وزن ہوگا 80 کلو ہوگا، اور 10 کلو تو اندر پاخانہ بھی تو ہے نا، 10 کلو پاخانہ بھی تو ہے، تو یہ گوشت تیرا پاک ہے، چلو تو پاک ہے، لیکن ٹٹی تو کسی کی ہاں بھی پاک نہیں ایسے میں۔ لیکن میرے رب نے کہا کہ نظراً الی اکثر جسم کا، آپ کے اکثر جسم کے اعتبار سے چل تو اس ٹٹی کو لے کر کے مسجد میں جا، ہم نے تیرے اس گند کو تیرے اکثر گوشت کے اندر چھپایا ہے۔ والمنصف من اغتفر قلیل خطأ المرء فی کثیر ثوابہ، سمجھتا ہے؟ اس سے کوئی بھی نہ شیخ الحدیث مستثنا ہے، نہ اس سے کوئی بزرگ دین اللہ آپ کا بھلا کرے مستثنا۔ گند ہے لیکن اس گند کو اللہ نے دبا دیا ہے، اس گند کو اللہ نے دبایا۔ پھول ہے لیکن پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہے۔ کیوں تو پھولوں کی 24 گھنٹہ تعریف کرتا رہتا ہے، ان کانٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا کہ جو اس کے ساتھ لگے ہوئے؟ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے، ہر کجا گلست خارست، جہاں پر گل ہوتا ہے وہاں پر خار ہوتے ہیں، ہر کجا گلست خارست۔ آئے سمجھ نہیں ہے؟ بیوی کی پاکیاں ہیں، اس کی ناپاکی بھی تو ہے۔ انسان کے اندر اگر کمالات بھی ہے لیکن ذلت بھی اس کی ہے کہ اپنے پاخانے کو بھی روک نہ سکے۔ اگر کوئی باکمال بھی ہے، وہ کون سا مولوی ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے اپنے پیشاب کو روک لے؟ وہ کون سا پہلوان ہے؟ وہ جھارا پہلوان ہو یا رستم پہلوان ہو، لیکن اپنے ٹٹی کو روک نہیں سکتا۔ آئے سمجھ؟ وہ کون ہے کہ جو اپنے پیشاب کو روکے؟ کون اپنے ہوا کو روکے؟ یہ ہے۔ لیکن ان ناکامیوں کو اور ان کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، کمالات کو دیکھ کر کے ان کو دفنایا جاتا ہے۔ آیا سمجھ؟ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ان خبیثوں نے بس ان کو کسی طرح مسلمان کی کسی خوبی کا اور دین آخر، دین نبوی کا، اس کی کسی خوبی کا اظہار نہیں کرنا۔ اب دیکھ لینا مولانا، سمجھنا اس کو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی تصدیق نہ کرنا، کسی کے اعتراف نہ کرنا۔ لا تؤمنوا لأحد، کسی کی اقرار نہیں کرنا کسی کی خوبیوں کا۔ الا لمن تبع دینکم، ہاں جو تمہارے یہودیت پر چلنے والا ہو، تمہارے دین کی پیروی کرے، اس کی بات کو مان لو۔ باقی نہ کسی کا دین بہتر ہے، نہ وہ خود کو ہی بہتر ہے، نہ مسلمانوں کا دین بہتر ہے۔ لا تؤمنوا لأحد، کسی کا بھی اعتراف نہ کر دو۔ یہ اقرار اور اعتراف کے معنی میں ہے۔ لا تؤمنوا لأحد ولا تقروا لأحد ولا تعترفوا لأحد، کسی کی خوبیوں کا اعتراف نہیں کرنا۔ الا لمن تبع دینکم، ہاں جو تمہاری یہودیت پر چلے، کسی کی مذہب اور دین کو اور کسی کو اچھا نہیں کہنا۔ اب آگے، اب ایک اس آیت کی تعویل ہے۔ قل ان الہدی، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت ہے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو دیا جائے مثل ما، ایسی کتاب کی جو تمہیں دی گئی ہے۔
ان یؤتا احد کہ کسی کو دیا جائے مثل ما ایسی کتابیں کہ جو آپ کو دی گئی ہے یا کسی کو دی جائے، او یحاجوکم عند ربکم او ان یؤتا احد او یحاجوکم عند ربکم، یا کسی کو ایسے دلائل دیے جائیں تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری مکاریوں کے بارے میں، یحاجوکم عند ربکم، جو اللہ کے ہاں تم سے یہ کہ جھگڑیں اور حجت بازی کرے، تم پر غالب آ جائے۔ یہ تو آپ نے الف لام میں پڑھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ میں آپ نے اللہ پر کوئی پابندی نہیں لگائے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا دین برحق ہے، بلکہ ان الہدا ہدی اللہ، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ یہ مبدل من ہو، اس کو ہٹاؤ، ان الہدا یہ بھی ہدایت ہے کہ ان یؤتا احد، مبدل منوں کو آپ نے ہٹایا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم کہ کسی کو دی جائے ایسی کتاب جو تمہیں دی گئی ہے، او یحاجوکم، یہ یؤتا پر عطف ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا ایسے دلائل دیے جائیں کہ وہ آپ پر غالب آ جائیں خدا کے سامنے۔ ہو گیا مولانا؟ اڑے ہو گیا؟ اس وقت او یحاجوکم اور ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس کو بتاویل مصدر ہم نے ہدی اللہ سے بدل بنایا، مبدل منوں کو ہٹاؤ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت تمہارے پاس ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی ہدایت یہ ہے ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، جیسے کتاب آسمانی تمہیں دی گئی اس طرح کسی کو کوئی کتاب دی جائے جیسے امت محمدیہ کو دی گئی، او یحاجوکم عند ربکم، یا ایسے دلائل دیے جائے جن کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ حجت بازی قیامت کے دن تمہیں ذلیل کر دیں۔ ہو گیا؟ یہ ہو گیا تھا اتحدثون بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، وہ تو مسئلہ گزرا تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ ایک دوسری صورت لا تؤمنوا لأحد الا لمن تبع دینکم، لا تؤمنوا لأحد، کسی کو صحیح نہیں کہنا، کسی کے اعتراف قرار نہیں، کسی کو سچا قرار نہیں دینا۔ ہو گیا ملنگو؟ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کیا عرض کر رہا ہوں کہ ان یؤتا حمزہ استفہام، ان یؤتا احد مثل ما، کسی کی تصدیق نہیں کر دینا کہ تم ٹھیک ہو، تمہارا دین ٹھیک ہے، تمہارا مذہب ٹھیک ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے ان یؤتا احد، کیا کسی کو دیا جائے ایسا دین جیسے تمہیں دی گئی ہے، یا یہ کہ کسی کو ایسے دلائل دیے جائیں جن سے وہ تم پر غالب آ جائیں؟ کیا اس طرح نہیں؟ اس طرح نہ کرو۔ ان یؤتا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو تمہارے دین جیسے مل جائے یا ایسے دلائل مل جائے کہ وہ تم پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، بولو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، کسی کو سچا نہیں سمجھنا، اس کے مذہب کو بھی سچا نہیں سمجھنا۔ ان یؤتا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں کتاب دی گئی ہے یا ایسے دلائل کسی کو دیے جائیں جو تم پر غالب ہو جائیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ماننا، کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا؟ ہو گیا؟ چلیے گا تیسرا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کے اقرار نہیں کرنا، کسی کو سچا نہیں سمجھنا، سمجھ شریف میں گئے، کسی کو سچا نہیں سمجھنا، کسی کے دین کو سچا نہیں سمجھنا، کراہیت ان یؤتا احد مثلم، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ تمہارے جیسے کسی کو دین مل جائے یا ایسے دلائل مل جائے کہ وہ تم پر غالب آ جائے، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کسی کی تصدیق نہیں کرنا۔ بولو کراہیت ان یؤتا احد مثلم، اس وقت مفعول لہ بن گیا، سمجھتے ہیں؟ کراہیت ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، ایک یہ کہ ہدی اللہ سے حال بنایا، سمجھے؟ دوسرا یہ کہ حمزہ استفہام یہاں پر نکالا، تیسرا یہ کہ کراہیت مضاف نکالے، کراہیت مخافت ان یؤتا، کسی کی تصدیق نہیں کرنا اس بات کا اندیشہ ہے یا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کہ کسی کو ایسی کتاب مل جائے جو تمہیں مل گئی ہے یا ایسے دلائل مل جائیں کہ وہ قیامت کے دن تم پر غالب آ جائیں، ہرگز تصدیق نہیں کرنا۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ اب چلو چوتھی صورت یہ کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، تصدیق نہیں کرنا اس بات کا، لَا تُصَدِّقُوا أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، بولو لا تصدقوا، اب مفعول بنا رہا ہوں، لا تصدقوا ان یؤتىٰ احد مثل ما اوتیتم، اس کی تصدیق نہیں کرنا کہ کسی کو ایسی کتاب مل گئی ہے جو تمہیں مل گئی یا کسی کو ایسے دلائل کے جو تم پر غالب آئے، اس کی قطعاً تصدیق نہیں کرنا۔ لا تصدقوا ان یؤتىٰ احد مثل ما اوتیتم،
ہاں ملنگو، لا تصدقوا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، ہو گیا؟ ہاں، الا لمن تبع دینکم، ہاں اپنے پٹھوں کی تصدیق کرنا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ الا من تبع، لام زائدہ ہوگا پھر، لا تصدقوا ان یؤتی، تصدیق نہیں کریں اس بات کی کہ کسی کو مل گئی ہے ایسی کتاب جو تمہیں مل گئی ہے، یا ایسے دلائل کی جن سے یہ کہ تو تم پر یہ کہ غالب آ جائے، الا من تبع دینکم، ہاں تمہارے دین کے پیروکار ہو، جو تمہارے دین پر چلنے والا ہو۔ اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، اڑے چھوکرو کچھ ہو گیا، ہو گیا؟ یہ ہے مولانا، یہ آسان طریقے آپ کو بتا دیے، لیکن یہ ہے کہ اور بھی مشکل ہے، آپ کے دماغ خراب ہو جائے گا، سمجھے؟ وَهُوَ مِنْ أَصْعَبِ الْمَوَاضِعِ، یہ مشکل جگہ ہے۔ اب تو ہو گیا نا حل، ہو گیا مولنگو؟ چلیے گا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ ہو گیا تھا، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بولو نبوت اللہ کے ہاتھ میں، یُؤْتِی مَن یشاء، تم کہتے ہیں ہماری کتاب جیسے کسی کو نہ ملے، نبوت نہ ملے، کتاب نہ ملے، کتاب تو نبی کو ملتی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک نبوت اور وحی اللہ کے ہاتھ میں، إِنَّ الْوَحْيَ بِيَدِ اللَّهِ، وحی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ موحی ہے، خدا جس کو موحا الیہ بنا دے، اللہ جس کو موحا الیہ بنا دے، إِنَّ الْفَضْلَ كَائِنٌ بِيَدِ اللَّهِ، نبوت اور وحی اللہ کے ہاتھ میں، بید اللہ پہلی خبر ہے ان کے لیے، یؤتیہ من یشاء، خدا جس کو چاہے، اور یہاں پر یؤتی من یشاء، من سے میرے سونا محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ملنگو؟ یؤتی من یشاء پورا جملہ دوسرا خبر ہو، واللہ واسع ملکہ، اللہ کی حکومت وسیع ہے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے، واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے وسیع ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، یہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، یہاں پر مجلسیں بیٹھے ہوئی ہے، یہ اللہ کے پاس صورتوں کے خزانے ہیں، کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے، کوئی پٹھانی بول رہا ہے، زبانوں کے خزانے میرے رب کے پاس ہے، کوئی نیک ہے تقوی والا ہے، کوئی بدکار ہے، یہ اللہ آپ کا یہ تقسیم سارے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غیر مالدار ہے، یہ ساری تقسیم میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی زیادہ علم رکھتا ہے کوئی کم علم رکھتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہے میرے بھائی۔ اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، سمجھتا ہے؟ چل، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ وَسِعَةٌ خَزَائِنُهُ، اللہ کے خزانے اور اللہ کا ملک، اللہ کی حکومت بہت وسیع ہے، علیم، خدا جانتا ہے کہ اس کا اہل کون ہے، ہاں ملنگو، علیم بمن یؤتیہ النبوۃ، خدا ان کو جانتا ہے کہ فضل کس کو دے دے، نبوت کس کو دے دے، سمجھ شریف میں؟ اب بھی محتمم صاحب جلتا ہے، چندہ کرتا ہے بغیرت، چندہ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگوں کو لوٹ کر کے مدرسے میں محتمم کے بچے سے نالائق جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ جو بڑے بڑے مولوی لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہماری اولاد اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے، اگر یہ خزانے کسی کے ہاتھ میں محتمم کے ہوتے تو اپنے بیٹوں کو سب سے بہتر جید عالم بناتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر جید عالم بناتا، یہ نہیں ہوتا جی، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ ٹھوکر کھا رہے ہیں، بس بعض تو ایسے ہے کہ بس پدرم سلطان بود، میرا ابا اتنا تھا، میرا دادا، ہمارے دادا جی فرمایا کرتے تھے، ہمارے نانا جی فرمایا کرتے تھے، ہمارے چاچو فرماتے تھے، تو دنیا کا بغیرت تھا، تو پڑھتا بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہے، سمجھے بھی جان، تو ہمیشہ فیل بھی ہوتا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، تیرے جیسے منحوس کوئی نہیں تھا، یہ اس طرح ہوتا ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ دادا جی پدرم سلطان بود، ابا میرا بڑا تھا، سمجھے میں لنگو؟ ایک جگہ ہم لوگ یہ تو 6-7 محتمم کے بیٹے 6-7 تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مذاق میں مجھے کہتے شکل دیکھو، بدماش یہ کرو یہ کرو، ہمارے بہت پیارے ہیں، تو مذاق میں میں نے کہا بغیرت تیرے باپ کا نام ہے، باپ کو ذرا ہٹا دو تو 0 رہ جائے گا، ہم تو چرواؤں کے بیٹے ہیں، سمجھے بھائی؟ تو اپنے باپ کے نام پہ چلتا ہے، کیش کر رہا ہے، سمجھ رہی؟ میرا ابا یہ تھا، میرا ابا یہ تھا، اور وہ ابا کو کب تک تم چلاؤ گے، ان ہڈیوں کو کب تک تم کیش کرو گے، آیا سمجھ میں؟ اس لیے لیس الفتیٰ، جوان وہ نہیں ہے کہ
جو کہتے کہ کانا ابھی کذا و کذا، میرا ابا اس طرح تھا، اصل جوان یہ ہے کہ جو بتا دے کہ یہ چیز مجھ میں تھی۔ کچھ بھلا پڑھ گئے مولانا؟ خود اپنے ابن خلکان اس وجہ سے کہتے تھے کہ کانا ابی عالماً کبیراً وکانا جدی عالماً کبیراً، میرا ابا بہت بڑا آدمی تھا، میرا دادا بہت بڑا۔ تو لوگوں نے کہا خلکانہ کذا خلکانہ، چھوڑ ان چیزوں کو، الو کا پٹا تیرے اندر کیا ہے؟ اس لیے ابن خلکان اس کا نام ہو گیا۔ بولو کیا نام ہو گیا؟ ابن خلکان۔ یہ خلکان نہیں ہے، ابن خلکان ہے۔ چنانچہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھی ہے، بغیرت تجھے نام لینا نہیں آتا کتاب کا تو یہ ہے کہ کیا ہے، آئے سمجھ میں؟ لیکن بعض لوگ اسی ابن خلکان میں چل کر کے پھر ابن خلدون پڑھتے ہیں۔ ابن خلدون، وہ ابن خلدون نہیں ہے، ابن خلدون شمعون سہون جمعون کی وزن پر، شمعون کے وزن پر ہے، اس کی تصریح کی ہے محدثین نے، سمجھتا ہے؟ چلے گا یختص برحمتہ من یشاء قل ان الفضل، فضل سے مراد نبوت ہے اور وہی ہے، قل ان الفضل کائن بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بھی بہت وسیع ہے اور اللہ علم بھی رکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون نبوت کا اہل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں بھی رحمت سے نبوت مراد ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے مہربان ہے اور فضل فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد مولانا یہود کی خباثتوں کا بیان ہے اور یہود کی خیانت کا بیان ہے کہ یہود کس قسم کے خائن ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ، إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر آپ اس کو امین بنائیں، امانت دار بنائیں، امانت رکھے اس کے پاس، بِقِنْطَارٍ مال کثیر، بہت بڑا مال اگر آپ ان کے پاس رکھیں، یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو دے دے گا واپس، امانت دار ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِدِینَارٍ، اور دوسرے بعض اہل کتاب اس قسم کے لوسی ہے، إِنْ تَأْمَنُوا بِدِینَارٍ، اگر ایک دینار بھی آپ امانت رکھیں گے، لا یؤدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ہاں یہ کہ ہمیشہ سے آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں تو شاید آپ کا دینار بچ جائے، لیکن یہ کہ نہیں بچے گا۔ یہ اس وجہ سے بتاتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس وجہ سے ہمارے پیسے کو ہڑپ کرتے خیانت دار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ امیین کا مال اگر ہم کھائیں گے ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم لوگ فرقے والے کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کا مال ہڑپ کرو کوئی مسئلہ نہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، شیعہ کا مال ہڑپ کرو، شیعہ کہتے ہیں دیوبندی کا ہڑپ کرو، یہی ہوتا ہے، یہ بھڑوے بھی اس طریقے اور یہودی بھی اس طرح کہتے ہیں، سمجھے؟ ذالک، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین، امیین ہم لوگ ہیں، ہمارا نبی بھی امی ہے، لیس علینا فی الامیین اے فی مال الامیین، لیس علینا ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، سبیل کا معنی الزام، کوئی الزام ہم پر نہیں ہے، فی مال الامیین، امیین کے مال کو کھائیں، دبا کر کے کھاؤ، سمجھے؟ مال غیر دل بے رحم، بولو مال غیر دل بے رحم، آدمی سریا اپنے مقد میں دیتا اس کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کے مقد میں تو پورا سریا دے دے کیا تکلیف ہوگی؟ دوسرے کے مال کو اڑا اڑا کر کے کھاؤ جیسے کہ موتم کھاتا، آئے مسئلہ سمجھے؟ یہی ہے یہاں سارا کا سارا، ایک دوسرے پر فتویٰ دیتے ہیں، سمجھے؟ جب جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، حضرت علی اور معاویہ کا جب آپس میں اختلاف ہو گیا، سمجھے؟ کچھ صحابہ شہید ہو گئے، ادھر سے شہید ہو گئے، ادھر سے بھی شہید ہو گئے، حضرت علی کے حواریین نے یہ کہا علی آپ اجازت دے دیں ان کی بیویوں کو لونڈی بنا دیں، علی آپ اجازت دے دیں ان کے مال کو ہم کیا کر دیں غنیمت بنائیں، حضرت علی رونے لگے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت علی رونے لگے، حضرت ابو طلحہ کون تھا؟ وہ میدان کے اندر پڑا ہوا شہید تھا، جا کر کے ان کی انگلیوں کا بوسہ لے لیا، بوسہ لے کر کے رونے لگے، کہنے لگے قربان جاؤں ان ہاتھوں پر، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے کتنا دفاع کیا ہے، سمجھے؟ جہاں تیر آتے تھے اور فسارت ید ابی طلحہ شلاء، کہ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، ہمارے دشمنوں نے ہمیں آگ بھڑکا دی ہمارے آپس میں، ورنہ کیا بات کرتے ہوئے وہ کافر کی بیوی کو لونڈی بنایا جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کافر کی بیویوں کو لونڈی بنایا جاتا ہے، ان کے مال کو مال غنیمت، یہ میرے نبی کے شاگرد ہے، دشمنوں نے ہمیں آپس میں لڑایا، واہ علی واہ،
رونے لگے مولوی صاحب، سمجھے؟ یہودی کہتے ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں گے آپ کی امانت کو ہڑپ کرے گا، موقع ملے کہتے ہیں ذالک، یہ اس لیے خیانت کر رہے بأنہم قالوا، ان کا عقیدہ ہے، قالوا کا معنی اعتقدوا، یہ عقیدہ ہے ان کا، سمجھے؟ قالوا کا ترجمہ اعتقدوا سے کرو تو اور اچھا ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیس علینا فی الامیین فی مال الامیین سبیل، کوئی الزام نہیں، دبا کر کے کھاؤ، ہے ذالک، یہ استحلال، اس مال کو یہ حلال سمجھتے ہمارے، بأنہم قالوا، یہ کہتے ہیں، بأنہم اعتقدوا، عقیدہ رکھتے ہیں، لیس علینا فی الامیین فی مال الامیین سبیل، کوئی الزام ہم پر نہیں ہے، ویقول، ارے ہمارے مال کو کیا چھوڑیں گے، یہ اللہ پر بھی ایسے جھوٹ بولتے ہیں، ویقولون علی اللہ الکذب، اللہ پر یہ کہ قصداً جھوٹ بولتے، وہم یعلمون، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ان عاقبتہ کذا و کذا، جھوٹ کا انجام کتنا برا ہے، جانتے ہوئے پھر بھی دانستہ طور پر، بلا کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا، بلا علیکم سبیل، بلا علیہم سبیل، بلا لیس علینا فی الامیین جو کہا تھا اس منفی کو مثبت بنائے گا، بلا علیہم سبیل، ان پر الزام یقیناً ہوگا، ان کی گرفت ہوگی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اس کے بعد ضابطہ بیان کرتا ہے، من اوفا بعہدہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے، واتقا، اللہ کا خوف رکھے، تو فإن اللہ یحبہم، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، لیکن فإن اللہ یحبہم کے بجائے من کی طرف چونکہ ضمیر کا ہونا ضروری ہے، لیکن فإن اللہ یحبہم کے بجائے فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ اس قسم کے کلمات موجب کلیہ کی جگہ پر قرآن پاک استعمال کرتا ہے، یحب المحسنین یحب المتقین، اب معنی یہ ہوگا کہ الموفی بعہد اللہ والمتقی، الموفی بعہد اللہ والمتقی محبوب للہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ کے محبوب ہے، سمجھے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ الموفی بعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والا اور متقی آدمی، یہ اللہ کا محبوب ہے، فإن اللہ یحب المتقین، یا آپ یہ کہہ دیں کہ ھذا محبوب للہ، یہ محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ یوفی عہد اللہ ویتق اللہ، وکل من یتق اللہ ویوفی عہد اللہ فہو محبوب للہ، فھذا الشنب محبوب للہ، اب یہ ہو گیا، یہ موجب کلیہ ٹھیک ہو گیا، یہی آپ کے ہدایہ کا طریقہ ہے اور یہی قرآن مجید کا بھی طریقہ ہے، استاخ و بڑھ بچے، یہی قرآن کا طریقہ ہے اور یہی ہدایہ کا طریقہ ہے، ہدایہ کبریٰ کو نقل کرتا ہے، صغریٰ کو حذف کرتا ہے ہر جگہ، نالائق استاد کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ قاعدہ عرض کر چکا ہوں، ھذا محبوب للہ، یہ محبوب ہے، کیوں؟ لأنہ مما یوفی بعہد اللہ ویتق اللہ، یہ ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرتا ہے، وکل من یوفی عہد اللہ ویتق اللہ، جو بھی اللہ کے عہدوں کو پورا کرے، وعدوں کو پورا کرے، فہو محبوب للہ، وہ اللہ کا محبوب ہے، فھذا الشنب محبوب للہ، یہ شنبو بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، بلا علیہم سبیل، عاملوں کو من اہل الکتاب خبر مقدم بنے گا، من ان تأمنہ بقنطار، ان تأمنہ بقنطار، یہ ہو گیا اللہ کا شرط، یؤدیہ الیک جزا، یہ صلہ ہو گیا من موصولہ کے لیے، من موصول مرفوع محلا مبتدا مؤخر، من اہل الکتاب خبر مقدم، اور دوسرا بھی اسی طرح، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، یہ علیہ قائمًا کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے لا یؤدی کے لیے، ذالک الاستحلال، یہ ہمارے مال کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے سمجھتے ہیں، ذالک کائن بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، علینا ثابتا کائنا خبر مقدم بنے گا، اور فی الامیین ثابتا کائنا کے حال مقدم بنے گا، سبیلوں سے، سبیل لیسا کا اسم کالو کے لیے مقولہ بنیں گے، خبر بنے گا کالو مقولہ مل کر کے ان کے لیے، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے، ثابت کائن ذالک کے لیے خبر بنے گا، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بلا علیہم سبیل، ان پر سبیل ہوگا، ان پر الزام ہوگا، ان کی گرفت ہوگی، یہ ہو گیا، بس یہاں وقف کرو، پھر فرماتے ہیں من اوفا بعہدہ، من اوفا بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحبہم، اللہ یقیناً ان کو محبوب رکھتا ہے، ہو گیا ملنگ کو۔
یہ متقی ہے، اور متقی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ سارے ان کے خواصتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اپنے قسموں کے مقابلے میں اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے اللہ کے وعدوں کے مقابلے میں اور قسموں کے مقابلے میں ثمنا قلیلا، ثمن قلیل کو اختیار کرتے ہیں، یہ پورا موصول صلہ ہو گیا۔ موصول ان کا اسم، اولئک لا خلاق کائن لهم فی الآخرۃ، آخرت میں جنت میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لا خلاق لهم من الجنت، لا نصیب لهم من الجنت، جنت کی ہوا تک بھی ان کو نہیں لگے گی۔ لا خلاق لهم فی الآخرۃ، لہم خبر بنے گا، اور فی الآخرۃ اسی ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ لہم متعلق ہوتا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ شفقت کی کلام ان پر نہیں فرمائیں گے۔ یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے قید کی نفی ہے، قید کا ذکر نہیں ہے لیکن وہی مراد ہے۔ ولا تکلمون، اخسؤ فیہا، ذلیل ہو جا، ولا تکلم، یہ تو اللہ کلام کر رہا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ میرے طرح آپ کی طرح نہیں ہے کہ جمعے میں جو آدمی بولتا ہے تو فرماتے کہ اس نے لغو کلام کیا۔ یہ دونوں بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ارے کیوں بولتے ہو، ارے بھائی کیوں بات کرتے ہو، بات نہ کرو، سمجھیے، تو میں نے بھی تو بولا، اور چوتھے نے بولا، کہتے ہیں الحمدللہ تم تینوں بے وقوف ہو، مجھے اللہ نے بولنے سے بچایا، بولو مجھے اللہ نے بولنے سے بچایا، تو ہم چاروں کی چاروں بے وقوف ہو گئے، سمجھے۔ اللہ کے یہاں تو یہ نہیں ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے اخسؤ فیہا، ذلیل ہو جاؤ جلیل اس میں جہنم میں، ولا تکلمونی، مجھ سے گفتگو نہ کرو، تو اللہ کلام تو کر رہا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں قید کی نفی ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ شفقت والی کلام ان سے نہیں فرمائیں گے، مہربانی والی محبت والے کلام نہیں فرمائیں گے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اسی طریقہ پر یہاں نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، ورنہ اللہ کی نظر سب پر ہے، اللہ کی نظر سب، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ ناظر ہے، ساری دنیا منظور ہے، بولو اللہ ناظر ہے اور ساری دنیا کیا ہے، منظور الیہ ہے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اس میں منظور بطریقہ ولائی منظور ہے۔ ارے کچھ بھلا پڑھا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ اے لا یزکی، آخرت میں پاکی کی کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ اس لیے آپ سے عرض کیا لا یثنی علیہم، ان کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ ہاں ملنگو، آخرت میں تزکیہ کی ضرورت کیا، تزکیہ تو ادھر کرو تو کہ آپ کو کچھ ملے، سمجھے؟ اس لیے یہ لوگ قابل تعریف ہی نہیں ہوں گے، ان کی کوئی تعریف ہوگی بھی نہیں۔ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، یہ ہو گیا مولانا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، یہ قرآن کی عادت ہے کہ اللہ پاک جہاں یہودیوں کی قباحتوں کو بیان کرتا ہے، خباثتوں کو، سمجھے، اس طرح ان میں سے کچھ کو استثناء کرتا ہے۔ اب تک تو یہی سلسلہ ان کا چل رہا ہے، لیکن یہ تحریف، ایک جماعت ان میں سے تحریف کتب کر رہے ہیں۔ آگے جا کر کے پھر چوتھے پارے کے اندر بتایا گیا لیسو سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہے، سمجھے۔ اب تک یہ خباثتیں ان کی چل رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بعض ان میں سے یہ کہ ایک جماعت ان میں سے یلوون أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو یہ کہ کج کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتاب، تورات پڑھتے ہوئے، تورات پڑھتے ہوئے اپنی یہ کہ زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ، کہ انجام کار آپ اس کو یہ کہ کتاب اللہ تورات شمار کریں، حال یہ کہ وَمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ قَصْدًا وَبِالْإِرَادَةِ، جھوٹ اللہ پر بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ، سمجھے؟ ایک آدمی نادانستہ طور پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر بھی اللہ کا بھلا کریے کہ قابل گرفت نہیں ہے، یہ دانستہ طور پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ کا ذکر ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے معلوم۔ منہم، یہ ثابتون کائنون یا ثابتون کائنون، چونکہ فریق معنوی طور پر جمع ہے، ثابتون کائنون خبر مقدم، فریقاً موصوف ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوا من الکتاب، یہ متعلق ہے یلوون کے ساتھ، یہ پورا جملہ فرید کے لیے صفت بنے گا۔ من الکتاب تحسبوا کے ساتھ متعلق ہے۔ وما هو من الکتاب، اس جملہ کو حال بنائیں گے۔
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھی حال بنے گا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ من عند اللہ خبر ہے ماں کی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ تحریف جھوٹ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر چونکہ آپ سے عرض کیا ماسیک الکلام لأجلہ، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا، یہ سورہ یعنی آل عمران، یہ نصارہ ہی کو، تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بناتے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور معبود بنایا۔ تو اب اللہ بتاتا ہے ان کی تردید کر رہا، ما کان لبشر، کسی بشر کو روا نہیں ہے، عیسیٰ بشر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام بشر ہے، ما کان لبشر، کسی بشر کو روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانی کتاب دے دے، والحکمہ، اور فہم دین اس کو دے دے، والنبوت، اور نبوت اس کو دے دے، والحکمہ، اس کو یہ کہ دین کی فہم دے دے، والنبوت، نبوت دے دے، ثم یقول للناس، پھر وہ بشر اٹھ کر کے یہ کہہ دے لوگوں کے سامنے، کونوا عبادا لی، تم لوگ میرے یہ ہے کہ بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ایسا کوئی بشر بھی نہیں کرے گا، ولیکن یقولو، لیکن جو بشر منتخب من اللہ ہوگا اور مصطفیٰ من اللہ ہوگا، ولیکن یقولو، وہ یہ کہے گا، کونوا ربانیین، تم لوگ ربانی بن جاؤ، عالم ربانی، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ جو تم آسمانی کتابوں کی تدریس کرتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے ان آسمانی کتابوں کی وجہ سے جن کو تم پڑھتے ہو، جن کو پڑھاتے ہو، پڑھتے ہو۔ اے مولویوں، ربیوں، پادریوں، سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ تعلمون الکتاب اساتذہ ہے، وبما کنتم تدرسون طلبہ ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہودیوں کے اصل علماء وہ ربی ہے، ربی، اور عیسائیوں کے رہبان اور قسیس، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ویسے اردو میں پادری، اور ان کا ربی، پھر بھی یہودیوں کا ربی، اس کو ربی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم ربانی کی تعریف کی کہ فرمایا کہ الذی یربی الناس، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، بولو، یربی الناس، جو لوگوں کے سمجھ کے مطابق، بصغار العلم، چھوٹی چھوٹی آسان آسان باتوں سے لوگوں کو سمجھائے، قبل کباری، موٹی موٹی باتوں سے پہلے۔ طالب علم پڑھ رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرو، اولا، نیا نیا اولا میں داخل ہوا، اب جب تک کہ میں میزان کی اردو کی شرح لے لوں، میزان کی جب تک کہ پتہ نہیں قدیمی کتب خانے سے شرح مل جائے گی یا بنوری ٹاؤن سے مل جائے گی یا دارالعلوم سے، کتب خانوں میں پھرنے سے پہلے اب شرح مجھے تلاش کرنی ہے، تو شرح سے پہلے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، بھائیو، طلبہ، بدبختو، سنو، کتاب کے ابتدا میں لکھا ہو کل امر ذی بال لم یبدا، بسم اللہ جو آیا، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر، پھر اس کے بعد حمد ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بالحمدللہ، پھر دیکھو کہ صلاۃ ہے، کل امر ذی بال بالصلاۃ علیہ لم یبدا بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو ابتر، پھر ابتدا ایک بسیط ہے، بسیط تو تین چیزوں سے یہ کہ ابتدا ہو ہی نہیں سکتی، امر بسیط ہے، یہ کیسے ابتدا ہوگی؟ پھر بتا دے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے، یہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ باس نہ میزان کے، نہ نحمیر کے ہے، نہ مقامات کے ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کتابوں کے، یہ محدثین کی بحث ہے جنیدہ پتر، یہ بخاری والا کرے، ترمذی والا، لیکن 3-4 دن اس کو جب تک اردو کی شرح تلاش کرنی، وہ تو کرے گا نا، جب تک اردو شرح ملے تو طلبہ کو اسی میں ٹرکائے گا۔ علماء ربانیین وہ ہے کہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، لوگوں کے مستوی علمی کو دیکھو، یہاں چونکہ آپ علماء بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے اس لیے ہم مبتدا خبر کرتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ عوام کے سامنے یہ نام لینا گناہ کبیرہ ہے، سمجھے؟ عوام کے سامنے کیجیے حال ذوالحال، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کس اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے، آیا سمجھے؟ اس لیے علماء ہے، آپ تو علماء بنی اسرائیل ہیں، بڈھے بڈھے آپ لوگوں میں ہیں، محتممین ہیں، مدرسین ہیں، تو اس وجہ سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اس چیز کو لوگ کہاں سمجھتے ہیں؟ اے جی فرماتے ہیں کہ بشر تو وہ نہیں ہوگا، اور حضرت عزیر علیہ السلام بشر ہے، عیسیٰ علیہ السلام بشر ہے، تو انہوں نے کبھی بھی اپنے معبود ہونے کا اور بندوں کو، لوگوں کو اپنے عبد ہونے کا کبھی انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب، لبشر یہ خبر مقدم بنے گا، ثابتاً کان ان یؤتی اللہ الکتاب، یہ بتاویل مصدر کان کا اسم ہے،
ان یؤتی اللہ الکتاب کہ اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب اس کو دے دے، والحکم دین کی سمجھ دے دے، والنبوت نبوت دے دے، ثم یقول للناس پھر وہ نبی وہ بشر جس کو کتاب مل گئی پھر وہ کتاب کی روشنی میں کتاب پڑھ بھی رہا ہے اور اٹھ کر کے لوگوں سے یہ کہہ دے کونوا عبادا لی میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے ہوگا بھی نہیں، سمجھے، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن یقولوا، ہاں نبی کا منصب یہ ہے کہ نبی یہ کہے گا جس کو آسمانی کتاب مل گئی اس کا منصب یہ ہوگا، ولکن یقولوا وہ یہ کہے گا کونوا ربانیین، لوگو تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب ان تعلیمات کی وجہ سے جو لوگ کتاب کی جو لوگوں کو تم پڑھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور بسبب ان دروس کے کہ جو تم لوگ پڑھتے رہتے ہو، پہلے والے اساتذہ دوسرے طلبہ سننے والے، ولا یامرکم یہ یوتیہ پر عطف ہے، سمجھے، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے اور تمہیں حکم بھی نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم فرشتوں کو یہ کہ بنا دو، والنبیین نبیوں کو رب بنا دو، ایسا ہو ہی نہیں ہوگا بھی نہیں۔ ایامرکم بالکفر ایمان کے بعد کوئی بشر تمہیں، سمجھے، بعد اذ انتم مسلمون اللہ کو ماننے کے بعد کوئی بشر تمہیں حکم دے دے گا کہ تم کفر کرو شرک کرو، ہرگز نہیں ہوگا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اذ انتم مسلمون پورا جملہ بعدوں کے لیے مضاف ہے اور یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ اس ظرف ہے یامرو کے لیے۔ اس کے بعد مسئلہ ہو گیا مولانا، اب مسئلہ یہ ہے آخری نبی سے تمہیں چڑ کیوں ہے، جب کہ آپ کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے، سب نے، پوری دنیا سارے انبیاء نے، 1.25 لاکھ نے یہ حامی بھری ہے، سب نے وعدہ کیا اللہ سے آخری نبی کو ہم مانیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی آخری مصدق ہے، اس کی کتاب بھی مصدق ہے، اور یہ مصدق کی 3 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کو یاد رکھو جو الف لام میں آپ کو بتایا تھا۔ اڑے یاد ہے کہ نہیں ہے مولانا؟ چلیے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اذکر اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ پاک نے انبیاء سے پکا وعدہ لے لیا، اور اخذ المیثاق خود بخود ایک قسم ہے مولانا، اخذ المیثاق خود قسم ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ ماشرطیہ، ما آتیتکم من کتاب و حکمت، جو کچھ میں آپ کو کتاب دوں گا اور جو حکمت آپ کو دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما ثبت معکم من الکتب منزلۃ من السماء، پھر تمہارے پاس ایک نبی آئے گا جو تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو کیا لتؤمنن بہ، تم اس پر یقیناً ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور اس کی یہ ہے کہ مدد کرو گے جو تم سے بن پائے، ان کی مدد کرو۔ یہ مدد مولانا قولاً بھی تو ہو گیا، انبیاء نے، حضرت عیسیٰ نے بھی مدد کی، دوسروں نے بھی مدد کی کہ ہمارے بعد نبی آنے والے ہیں۔ ما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ ماشرطی ہو گیا، ما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور مفعول اس کو آتے تو کا قرار دیا گیا، ما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، اصل میں ما آتیتکم ہو، یہ من کتاب و حکمت یہ اسی سے حال بنیں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما ثبت معکم، لما ثبت معکم متعلق مصدق ان کے، یہ معطوفات مل کر کے یہ ہو گیا شرط، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ یہ جواب قسم ہے، یہ ہے جواب قسم، لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے، یہ ہے جواب قسم، سمجھے، لیکن یہ ہے کہ یہ دال علی جواب شرط بھی ہے، اور یہ سارا کا سارا پھر جواب بنے گا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، وہ چونکہ قسم ہے یہ جواب قسم پورا بن گیا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا اقررتم، آپ نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری کا معنی عہدی، میرے عہد کو بھی آپ لوگوں نے مضبوطی سے لے لیا اس پر۔ قالوا انبیاء نے کہا اقررنا، قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا کہ ان کان الامر کذالک، یعنی ان اقررتم فاشہدوا، جب آپ نے اقرار کر لیا آپ بھی گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا قَائِنٌ مِنَ الشَّاهِدِينَ مَعَكُمْ، یہ معکم ظرف ہے شاہدین کے لیے، وَأَنَا قَائِنٌ ثَابِتٌ مِّنَ الشَّاهِدِينَ مَعَكُمْ عَلَى نُبُوَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی صداقت رسالتی، آپ کی رسالت کی صداقت پر میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ بنو۔ ہو گیا مولانا؟ باقی مصدقوں کی تصدیق تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ زبردست چیز ہے، اس کو یاد کر لینا، 3 صورتیں۔ یہ مولانا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح سے اللہ نے وعدہ لیے۔
انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح سے اللہ نے وعدہ دیا، اور وہ ارواح متشکل بالاجسام تھے۔ انہی ارواح کو اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے اندر ان کو نبی کہا، روح پر نبی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، جسد ما روح، جسد پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہے، اور روح پر نبی کا اطلاق استعارتاً ہے۔ ایک یہ جگہ ہے، دوسری جگہ سورہ احزاب میں وَإِذَا خَذْنَا مِنْكَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ وَمِن نُوحٍ، کیا ہے یہ دے دو، مل گیا جی۔ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ دو جگہوں میں روح کو نبی کہا گیا ہے، روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوا ہے، سمجھے؟ ہاں مولویو سمجھتا ہے، اس لیے اصل جھگڑا اسی کا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا، سمجھے؟ اصل جھگڑا اسی کا ہے، سمجھے؟ کہ روح اس میں طے شدہ ہے کہ ارواح اعلیٰ علیین میں ہے۔ ان الابرار لفی علیین، ان ارواح الابرار لفی علیین، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو مزار مبارک میں آرام فرما رہے یہ بھی نبی ہے، سمجھتا ہے؟ ہمارے جیسے طالب علموں کی تحقیق یہی ہے، کیا ہم تو سمجھے میں ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تک کوئی اصل بات واضح کر بھی نہیں رہا، یا میرے رب نے کسی کو توفیق دی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس انداز میں جو میں نے آپ کو بتایا، سارا جھگڑا یہ ہے الانبیاء احیاء پر، الانبیاء احیاء تک اتفاق ہے دونوں کا، مولانا حسین علی کے شاگردوں کا اور دوسرے ہمارے اکابرین علماء دیوبند کا اتفاق، الانبیاء احیاء۔ اب آگے فی قبورہم حاضی یا فی اعلیٰ علیین، یہ ہے سارا جھگڑا، سمجھتا ہے؟ ارے کچھ پہلے پڑھا، الانبیاء احیاء تک اتفاق ہے دونوں کا۔ اب فی قبورہم حاضی یہ اکثر علماء دیوبند، اس کی وجہ یہ کہ نبی یہ جو آرام فرما رہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ اے جنے دا پتریا، یہ حقیقی اس کا معنی یہی ہے نبی، تو مبتدا ادھر ہے تو احیاء ادھر ہوگا۔ اور دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، روح کا اطلاق، نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوا تو روح ادھر ہے، اسی کے لیے حیات ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، روح تو ویسے اس کو موت آتی بھی نہیں ہے، بولو، روح کو تو موت آتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ روح چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، متمثل بالاجسام اور متشکل بالاجسام ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہ اس شکل کو اور اس ڈھانچے کو بھی یہ ہے کہ اس کو حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، روح کی حیثیت اس میں راکب کی ہے، اور اس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ مرکب کی ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کو کہا، ورنہ روح کو موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اور ارواح ابدی ہے، ازلی نہیں ہے۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ اللہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، لا بدایت لہو ولا نہایت لہو، تھا ہے رہے گا، ارواح نہیں تھے آگے ہمیشہ رہیں گے۔ اے گل، ارواح ازلی نہیں ہے، ابدی ہے۔ تو سارا جھگڑا یہ ہے، اور آپ لوگ اس کو طے کر لیں کہ روح کا لفظ، نبی کا لفظ مشترک طور پر دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، جسم مار روح، یا صرف اللہ آپ کا بھلا کرے روح، یا صرف جسم مشترک طور پر ہے، یا حقیقتاً جسم پر ہے، اور استعارتاً اور عاریتاً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ارواح پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حقیقتاً اس جسم پر ہے جو یہاں پر آرام فرما رہے ہیں مزار مبارک میں۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ 90% علماء دیوبند کا مذہب یہی ہے کہ بھئی اس قبر میں، یہ آیت میں نے پیش کی تھی آپ کو، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، سمجھے؟ اے مولانا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، باقی حیات کا منکر وہ نہیں ہے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد سمجھ رہی میں موجود اگر کوئی ہے تو وہ قرآن سے واقف بھی نہیں ہے، سمجھ رہی میں حیات کا کوئی منکر نہیں، صرف احیاؤں فی قبورہم ھذی یا فی اعلی علیین، سارا جھگڑا یہ ہے جنیدہ پتر، سمجھے یہ ہے۔ قال اقررتم فمن تولی بعد ذلک، جو اس اقرار کے بعد ذالک کا مشار الیہ اقرار ہے، اس اقرار کے بعد جو روگردانی کرے گا فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الخارجون عن طاعتی، میرے اطاعت سے وہ باہر ہو جائیں گے۔ یہ ہو گیا مولانا فاولئک هم الفاسقون، یہ بھی من کی طرف راجع ہے، لیکن یہ کہ پہلے لفظ کی رعایت ہوتی، میں نے آپ کو بتایا قانون آپ کو لکھوائے، اس کے بعد سمجھو ایتولون فغیر دین اللہ یبغون، مولانا فا عاطف آ گیا، معطوف علیہ نکالیں گے، ایتولون کیا یہ روگردانی کرتے ہیں، فغیر دین اللہ یبغون، اللہ کی دین کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرتے تلاش کرتے، یبغون کا معنی یطلبون، اور حال یہ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں، طوعاً خوشی سے، درحال کی خوشی کی حالت میں جیسے کہ مومن، وکرہن اور درحال کی جبر کی حالت میں جیسے کہ کافر ہے۔ کافر بھی مرتے وقت ایمان قبول کرتا ہے، لیکن یہ قبول یہ اس وقت بھی وہ مانتا ہے، یا کہہ دو کہ کافر نے عہد الستو کے اندر اللہ کو مانا تھا، اللہ کو سب مانتے ہیں، سمجھتا ہے؟ اڑے کچھ پلا پڑا وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس کے پاس سب کو لوٹ کر کے جانا ہوگا۔ ایتولون یہ روگردانی کرتے ہیں، فغیر دین اللہ یبغون، تو غیر دین اللہ یہ مفعول بھی بنے گا، یبغون کے لیے مفعول بھی مقدم، وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَاعِعِينَ وَكَارِهِينَ، حال یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور اللہ کے سب اقرار کر چکے، اللہ کی اطاعت کر چکے، اللہ کو مان چکے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے، طائعین درحال کی خوشی کی حالت میں جیسے کہ مومن، اور کارہین جیسے کہ کافر ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس وقت آپ حال بنائیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ ایک تو یہ کہ الستو میں کافر نے مانا ہے، دوسرا یہ کہ یہاں مرتے وقت جب کافر مرتا ہے تو اس وقت دیکھتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اس موقع پر کافر بھی دیکھ رہا کہ فرشتے آ گئے، میری روح نکل رہی ہے، اخرجوا انفسکم، نکال دے روح کتے کا بچہ، الیوم تجزون عذاب الہون، آج رسوائی کا عذاب ہوگا، تیرے اندر گھس 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 کر کے روح کو نکالا جائے گا۔ اس وقت کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا، لیکن اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ما لم یغرغر، بخاری کی روایت ہے ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ ہو، غرغرہ میں سب مانتے ہیں۔ چھٹے پارے میں بھی آ گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اے قبل موت اہل الکتاب، ایک تعویل اور اس کا احتمال یہ بھی ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، ان کا فرق اور ان کے نقطے سارے آپ کو الف لام میں نے بتا دیا کہ یہاں علینا کہا اور وہاں پر الینا کہا، اور یہاں پر اللہ کا والنبیون اور وہاں پر وما اوتی النبیون، وہاں اوتی آ گیا یہاں نہیں ہے، یہ سب سارے اشکالات بتا چکا ہوں، جواب بھی میں نے دے دیے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہمارا تو اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ ایمان ہے اللہ پر، وما انزل علینا، جو کتابیں ہم پر نازل ہوگی، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباطہم، ان کی اولاد اور ان کے پوتے، وما اوتیہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا، و عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربهم، دیگر انبیاء، قائلین لا نفرق بین احد، یا آمنا حال کوننا لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے، تفریق بین الانبیاء کا معنی بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تفریق بین الانبیاء اسی کو کہتے ہیں، جیسے کہ یہودی عیسیٰ کو گالیاں دے رہے اور عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو گالی دے رہے، یہ تفریق بین الانبیاء، ہم تو سب کو سچے سمجھتے ہیں۔ آمنا باللہ لا نفرق بین احد من الانبیاء ونحن له مسلمون ونحن موحدون للہ سبحانہ وتعالی، یہ دین اسلام ہے، یہ دین توحید ہے، اس میں اعتدال ہے، تفریق بین الانبیاء نہیں ہے، یہ اسی کو قبول کر لو۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، یہ تمیز ہے مولانا،
سمجھے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، بطور دین کے اسلام کے علاوہ کوئی دین اور اگر تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، چونکہ شرط مبتدا شرط کے معنی کو متضمن شرط ہے تو اس وجہ سے جزا پر یہ کہ خبر پر فا گئے. فلن یقبل منہ، یہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. وہو کائن من الخاسرین فی الآخرۃ، وہو کائن من الخاسرین فی الآخرۃ، اس جملے کا عطف ہے لن یقبل منہ پر. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طریقہ پر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے ایک ایسی قوم کی کہ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان کے بعد یہ انکار کر دیا. وشہدوا ان الرسول حق، جو اس بات کے گواہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ برحق ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بعد ایمانہم بعیسیٰ، بعد ایمانہم بموسیٰ، عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں لیکن پھر انہوں نے کفر کر دیا. کفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایمانہم بموسیٰ، بعد ایمانہم بعیسیٰ، عیسیٰ اور موسیٰ پر ان کا ایمان ہے، محمد کا انہوں نے انکار کر دیا. وشہدوا، اور یہ یہودی گواہی دیتے ہیں ان الرسول حق، یہ نبی محمد برحق ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی گواہی نہیں دی ہے، کسی یہودی نے گواہی نہیں دی ہے کہ محمد رسول اللہ برحق ہے. تو ان کو یہ بتایا کہ وشہدوا اس بات پر گواہ ہے کہ ان الرسول حق کا معنی یہ ہے اگر اناد کو چھوڑ کر کے، جلن کو، حسد کو چھوڑ کر کے، اناد کو چھوڑ کر کے اگر یہ معمولی تأمل کرے تو یہ گواہ بن سکتے ہیں. یہ ہے جی جندا پتریاں، بلاغت کا قاعدہ آپ کو میں نے بتایا. کبھی اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ منکر کو بمنزل غیر منکر کے قرار دیا جاتا ہے. لا ریب فیہ کا مسئلہ آپ کو بتا دیا، یہاں مؤکد کلام نہیں لایا. حالانکہ زید کے قیام کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان زیدن قائم، اور انکار کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان زیدن لقائم، اور انکار کرتا ہے تو واللہ ان زیدن لقائم، اور انکار کرتا ہے تو کہتے ہیں واللہ ان زیدن هو القائم. انکار کے درجات ہوتے ہیں. تو قرآن کے منکرین تو بہت ہیں، اس میں شک ماننے والے بہت سے لوگ شک کرتے ہیں لیکن پھر بھی بغیر کسی تاکید کے لا ریب فیہ. تو وہاں تنزیل المنکر بمنزلت غیر المنکر، بولو تنزیل المنکر بمنزلت غیر المنکر، منکر کو بمنزل غیر منکر کے. بأن الانسان بحیث لو تأمل الانسان بأدنى تأمل، اگر معمولی تأمل آدمی کرے لزال انکارہ، انکار ختم ہو سکتا ہے. اس وجہ سے منکرین کو بمنزل غیر منکرین قرار دیا گیا، اور غیر منکر کو جیسے غیر مؤکد کلام کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی غیر مؤکد کلام لایا. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیوں، یہاں غیر شاہد کو شاہد قرار دیا گیا. بولو، یہ شاہد نہیں ہے یہودی، غیر شاہد کو شاہد قرار دیا گیا. بحیث لو تأمل فی الاسلام و فی اوصاف محمد، معمولی اگر تأمل کرے اس دین کی حقانیت میں لشہدہ، وہ گواہ بن سکتا ہے، اس لیے اس کو گواہ قرار دیا گیا. اڑے ہو گیا، خیال کر رہے ہیں، اس طرح خبر بچہ ہے. کیف یہدی اللہ، کیف کا قانون آپ کو بتایا، 3 صورتیں کیف کی، سمجھے؟ تنبیہ مقصود ہوتی ہے، ترکیب میں 3 صورتیں بتائی. یہاں حال ہے، حال بنتا ہے، خبر بنتا ہے، مفعول مطلق بنتا ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ایمانہم بموسیٰ. اب اگر کوئی موسیٰ پر ایمان لاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، میرے نبی کا انکار کرتا ہے، تو یہ تنزیل ناقص بمنزلۃ المعدوم، یہ ایمان معتبر نہیں ہے. ایمانہم کلا ایمان، ایمانہم کلا ایمان، و تصدیقہم کلا تصدیق، تصدیق ان کی لا تصدیق ہوگی. میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلم کھلا یہ کہ البینات التی تدل علی حقانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب محمد رسول اللہ کی دین پر چلنے کا موقع ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں چلتے تو وضع شیفی غیر محلہ ظلم، لہذا یہ لوگ یہ کہ ظالم اور کافر ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دوسرا مسئلہ یہ کہ ظالم کا معنی مشرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، چونکہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس لیے یہ مشرک کے پکے درجے کے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا.
ان کی فرماتے کہ سزا یہ اولئک مبتدا جزا مبتدا ثانی ان علیہم، یہ پورا جملہ مل کر کے پھر یہ خبر بنے گا مبتدا ثانی کے لیے، پھر مبتدا ثانی پھر خبر بنے گا اول کے لیے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، جو قطعی الکفر ہو وہ قابل لعنت ہے، باقی کافر اگر زندہ ہے اس کو لعنت نہیں کر سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی کفرک، بولو لعنت اللہ علی کفرک، لعنت اللہ علیک نہ کہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، علی ذاتک، اس لیے کہ وضع الضمائر للذوات، ضمائر کو وضع کیا گیا ذوات کے لیے، ذات کے لیے، کافر کی ذات کو لعنت نہیں کریں گے۔ لعنت مسلمان کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے فعل پر، جو میں نے آپ کو بتایا، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، ایک دو انڈا چوری کرتا ہے مسلمان، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، لیکن علی التعیین کوئی مسلمان نہیں، السارق ترتب الحکم علی الوصف یشیر بیلیتی، دلتا ہم دغا دیکھا نا، اولئک جزم، یہ قطعی الکفر ہے اس لیے ان پر لعنت ہے، اولئک جزم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، الناس اجمعین، سارے لوگ ان پر لعنت بھیجتے، تو کافر بھی ان پر لعنت بھی، جی ہاں کافر بھی ادھر نہیں بھیجتے لعنت ایک دوسرے کو، آخرت میں وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بولو وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کافر قیامت کے دن کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک جماعت پہلے جہنم میں جائے گی، دوسری والی آئے گی لعنت بھیجے گی کہ تمہارے وجہ سے ہم بھی آ رہے ہیں، کہ اگر تمہیں لعنت ہو، ایک دوسرے وہاں پر لڑتے رہیں گے، لعنت بھیجیں گے، تو کچھ تو بیک وقت نقد لعنتیں بھیج رہے ہیں کافروں کو، اور کچھ یہ ہے کہ کافر ایک دوسرے کو لعنت ادھار میں آئندہ چل کر کے مستقبل میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، خیال کرنا استاخو بڑ بچے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لعنت کے اندر اللعنت الموجبۃ النار، ایک یہ ہے کہ خالدین فیہا خالدین فی النار، حالانکہ نار کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، فرماتے کہ سیاق و سباق سے یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ محل دال علی النار ہے، اس لیے خالدین فی النار، دوسرا خالدین فی اللعنت، اس لعنت کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، اور لعنت خود بخود توجب النار، وہ موجب نار ہے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں ہوگا، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ولا هم ينظرون، ان پر نظر شفقت بھی نہیں ہوگی، دونوں ترکیب آپ کو بتا چکا ہوں، اور لا یخفف عنہم کا مسئلہ بھی بتایا علماء دیوبند کا، سمجھ شریف میں حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تخفیف عذاب کے قائل نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، آیا سمجھ میں نہیں ہے، حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی کلی متواتی کے قائل تھے، لیکن حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کلی مشکک کے قائل تھے عذاب کے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، پہلے پارے کے اندر آ گیا، 3-4 جواب دے چکا ہوں آپ کو، استاخو بوڑ بچے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ خیال کر لینا، بہت بڑے مسائل ہے جنیدہ پترا۔ الا الذین تابوا الا التائبین من بعد ذلک، ہاں ارتداد کے بعد جو لوگ توبہ کریں تو مرتد تھے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان لایا موسیٰ پر لیکن محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، مرتد ہو گیا، ہاں الا التائبین من بعد ذلک، ارتداد کے بعد اگر توبہ کرے، واصلحوا ما افسدوا، جو بگاڑ انہوں نے پیدا کیا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ فاللہ یغفر لہم، جزا محذوف ہے، فاللہ یغفر لہم، کیوں؟ اس لیے کہ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کا ضابطہ بھی ہے کہ غفور الرحیم، اے ملنگو